الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، آج کے اس جمعہ میں پچھلی 2-3 دن میں جو حادثہ ہوا ہے، اس حادثے سے متعلق ایک اہم بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ہم دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد اور اس کے قرب و جوار میں اور صوبہ کرناٹک میں بھی اس کا جو شمالی حصہ ہے گلبرگہ، بیدر اور دیگر علاقوں میں زوردار بارش کی وجہ سے جو حادثات ہوئے ہیں اور کچھ ایسے واقعات بھی ہیں جنہیں دیکھ کر کے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے. کتنا ہی سخت دل انسان کیوں نہ ہو، ایسے مناظر دیکھ نہیں سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، عافیت سے رکھے. میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں بس ایک ہی بات رکھوں گا، وہ یہ کہ ہم اپنے ان بھائیوں کے لیے جہاں دعائیں کرتے ہیں، جہاں دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، وہیں پر اللہ رب العالمین نے ہمیں جس طرح کی بھی دولت دی ہو ہمیں خرچ کرنا چاہیے. یہ نازک گھڑی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہے خوب خرچ کرنا چاہیے، انہیں ان کے پیروں پہ کھڑا کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات ہر زمانے میں ہوئے ہیں. فاقہ کشی ہر زمانے میں رہی ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. امام مسلم بن الحجاج القشیری رحمہ اللہ اپنی الصحیح کی کتاب الزکوٰۃ میں ایک حدیث مبارکہ لائے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، آپ علیہ السلام کی زندگی کے آخری دنوں کا واقعہ ہے. اس لیے کہ اس حدیث کی جو راوی ہیں وہ جریر ابن عبداللہ البجلی ہیں رضی اللہ عنہ. جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں اسلام قبول کی. 51 ہجری آپ کا سن وفات ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے. صبح کا وقت تھا. صبح سے مراد لگ بھگ 11-12 بجے کے آس پاس کا وقت ہے. اس وقت ہم اللہ کے رسول کی صحبت میں تھے. کچھ لوگ مدینے کے باہر سے آئے اور ان کی صورتحال کیا تھی کہ کہا کہ فجاءہ قوم حفاۃ عراۃ، ننگے پیر، ننگے بدن، پیر میں نہ چپل ہیں، بدن پر نہ لباس ہے ان کی، بس کچھ پھٹے سے کپڑے تھے، ہلکی پھلکی چادریں تھیں جسے سوراخ کر کے وہ ادھر سے ادھر لگا لیے تھے، کچھ کانٹا وغیرہ رکھ کر کے. اتنی فاقہ کشی تھی. تلواریں لٹکائی ہوئی تھی. ان کا کلچر تھا، وہ ان کی ثقافت تھی. وہ جب وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس، ایک قبیلہ تھا مزر قبیلہ جو ہے آج کی جغرافیہ اعتبار سے اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو جو ریاض کا جو علاقہ ہے تقریباً وہیں پر آباد تھا وہ قبیلہ، مزر قبیلہ. وہیں سے وہ لوگ آئے تھے، اسی قبیلے کے تھے. جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رأى بهم من الفاقہ. ان کی جو فاقہ زدگی تھی، ان کی جو فقیری تھی اور جو پریشانی ان کو لاحق ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر کے آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کافی پریشان نظر آ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بے چین تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف بے چین نہیں تھے،
صرف ایسا نہیں کہ آپ کو غم لائق ہوا ہو، آپ نے اس کا حل بھی پیش کیا فوراً۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بے چین تھے کہ جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دخل ثم خرج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اندر آ رہے ہیں کبھی باہر جا رہے ہیں، یعنی بے چین ہے کہ کیا کیا جائے، کیسے حل کیا جائے، کیسے ان کی مدد کی جائے۔ ایک ہوتی نہیں پریشانی، کسی کو بول بھی نہیں پا رہے ہیں لیکن نظر آ رہا ہے کہ بہت پریشان ہیں، کبھی اندر آ جا رہے ہیں گھر کے، کبھی گھر کے باہر چلے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ اذان دیں، اذان دی گئی، اقامت ہوئی، آپ نے نماز پڑھائی، خطبہ ارشاد کیا، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور سورۃ النساء کی جو پہلی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس میں بھائی چارگی، انسانیت، لوگوں کے لیے رحم کرنا، لوگوں کا ساتھ دینا، رشتہ داری کو بحال رکھنا، وہ پیغام سنایا آپ نے لوگوں کو۔ اور پھر سورۃ الحشر کی بھی آیت کریمہ پڑھی آپ نے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کو نیکی کرنے پر ابھارا ہے۔ جو آج نیکی کرے گا انسان، کل وہ قیامت کے دن اس کا صلہ پائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا، تصدق رجل من دیناری ومن درہمی ومن ثیابی من صاع برہ من صاع تمرہ ولو بشق تمرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس کھانا پینا ہو وہ کھانا پینا لا کر کے حاضر کرے، جس کے پاس لباس ہو، پہننے کے کپڑے ہیں، وہ لے کر کے آ جائے، کوئی پیسے دینا چاہے پیسے دے دے، کوئی لباس دینا چاہتا ہے لباس دے دے، کسی کے گھر میں راشن ہے تو وہ لا کر کے دے دے، ہر طرح سے ان کی مدد کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہنے کے بعد جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک انصاری صحابی ایک بڑا تھیلا اٹھا کر کے لائے، حتیٰ کہا کہ کادت کفہ تعجز عنہا، وہ اپنے ہاتھ سے اٹھا نہیں پا رہے تھے، ان کی ہتھیلی جواب دے گئی، اتنا وزن تھا وہ تھیلا کہ اٹھا نہیں لا پا رہے تھے، وہ بمشکل اٹھا کر کے لائے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر کیے۔ ثم تتابع الناس، ان کو دیکھ کر کے دوسرے اٹھے، تیسرے اٹھے، چوتھے، سب اٹھ کر کے گئے اور کچھ نہ کچھ لے کر کے آئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ حتی رأیت قومین من طعام و ثیاب، دو ڈھیر جمع ہو گئے، ایک کھانے کا، ایک پہننے کا، ایک کپڑوں کا ڈھیر، ایک کھانے پینے کا ڈھیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اداس تھا نا، پھر میں نے دیکھا اللہ کے رسول کو، حتی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتہلل کأنہ مذہب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لہلہا اٹھا خوشی کی مارے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس منظر کو دیکھا کہ ایک صحابی سبقت کیے، آگے بڑھے اور بر وقت مدد کی اور اچھی خاصی مدد کی، ان کو دیکھ کر کے سب اٹھ کر کے گئے، سبوں نے مدد کی۔ اسی مناسبت سے اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من سن سنۃ حسنۃ فی الاسلام فلہ اجرھا واجر من عمل بعدہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ واجر من عمل بعدہ، ایک شخص جو اسلام میں ایک نیکی کا کام کرتا ہے، نیا کام سے مراد، ایک نئے کام سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک نیکی کے کام کو سب سے پہلے انجام دیتا ہے، جب انجام دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو سبقت کرتا ہے، اس کو دیکھ کر کے لوگ بھی سبقت کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر کے لوگ بھی عمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے تو ایک نیکی ہے، ان کے لیے تو اجر ہے، لیکن ان کو دیکھ کر کے جتنے لوگوں نے بھی نیکی کا کام کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں ان کو اجر دیتے ہیں، ان سب کا اجر ملا کر کے ان کو بھی اجر دیتے ہیں، من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، ان کی نیکی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی، لیکن چونکہ اس نے سبقت کی ہے، آگے بڑھا ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے ذرائع ہیں، کھانے پینے کے اعتبار سے، پیسے دینے کے اعتبار سے، کپڑے پہنچانے کے اعتبار سے، اور ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا میں
حیدرآباد میں اس کے قرب و جوار میں بہت اچھی خاصی پیش رفت ہوئی ہے. لوگ بڑھ چڑھ کے تعاون کر رہے ہیں, گلی کوچے میں کھانا پکا کر کے کھلا رہے ہیں, کپڑے اکٹھے ہو رہے ہیں, پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سالمیت سے رکھا ہے. ایسی صورت میں ہمیں آگے بڑھ چڑھ کے مدد کرنا چاہیے. ان سے ہمارا خونی رشتہ ہے, ان سے ہمارا ایمانی رشتہ ہے, ان سے ہمارا ملکی رشتہ ہے. کئی رشتے جمع ہو گئے ہیں, ایسے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمرجنسی طور پر ایسے ایکشن لیتے تھے. سبحان اللہ, آپ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں, آپ ایک لیڈر ہیں, ایک قائد ہیں, آپ ایک امام ہیں. آپ صحیح مسلم کی ایک حدیث آتی ہے کتاب الاضاحی میں, ایک صاحب ہیں تابعی, صغار تابعین میں شمار ہوتا ہے ان کا, عبداللہ ابن ابی بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم الانصاری, صغار تابعین میں سے 135 سنہ وفات ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک صاحب جن کا نام ہے عبداللہ ابن واقد ابن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہم اجمعین, عبداللہ بن عمر بن خطاب کے پوتے عبداللہ بن واقد 119 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. یہ عبداللہ بن ابی بکر کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن واقد نے کہا, کیا کہا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے جس جانور کی قربانی ہوتی ہے بس 3 دن تک کھانا چاہیے, 3 دن تک ذخیرہ کرنا چاہیے, اس کے بعد نہیں, اس کے بعد بس صدقہ کر دینا چاہیے. اللہ کے رسول کا حکم ہے یہ. اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ قربانی کا جانور, اس کا جو گوشت ہوتا ہے صرف 3 دن تک اپنے پاس رکھیں, اس سے زائد نہیں. یہی اللہ کے رسول کا حکم ہے, منع کیا آپ نے. یہ جو عبداللہ بن ابی بکر ابن محمد ہیں, یہ رشتے میں ان کی ایک خاتون تھی, عالمہ, فاضلہ, فقیہہ, وقت کی فقیہہ, عمرہ بنت عبد الرحمن ابن سعد, تابعی ہیں, وہ تابعیہ ہیں. یہ ان کے پاس گئے اور جا کر کے کہا کہ دیکھو عبداللہ بن واقد کیسی بات کہہ رہے ہیں, کیا یہ سچ ہے؟ عمرہ بنت عبد الرحمن نے کہا کہ ہاں بات تو سچ ہے, اللہ کے رسول نے منع کیا تھا, بات تو سچ ہے کہ 3 دن سے زائد گوشت نہیں رکھنا چاہیے اپنے پاس, صدقہ کر دینا چاہیے. آپ کو جو بھی کھانا ہے, جو بھی کرنا ہے 3 دن کے اندر, 3 دن کے بعد نہیں. سچ کہا انہوں نے اللہ کے رسول کے حوالے سے. لیکن پورا واقعہ کیا ہے وہ انہوں نے سنایا. کہا کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ خانہ بدوش لوگ, اس دور میں خانہ بدوشی بہت عام تھی عربوں میں خاص کر, کچھ خانہ بدوش لوگ مدینے کو آئے. اور حدیث میں جو لفظ آتا ہے دف ابیات من اہل البادیہ, دفہ کا لفظ آتا ہے رینگتے ہوئے چلنا. کیا مطلب؟ ہلکے پھلکے انداز میں چلنا. بھوک کی وجہ سے, بھوک پیاس کی وجہ سے, بدن میں جو کمزوری ان کو واقع ہوئی تھی اس وجہ سے چلنے بھی نہیں ہو رہا تھا ان کو, ہلکے پھلکے انداز میں چل کر کے آئے مدینے میں. اور براہ راست کہاں گئے معلوم ہو کس جگہ میں؟ حضرت الاضحیٰ, جہاں لوگ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے اپنے جانور قربانی دے رہے تھے, اپنے جانوروں کو ذبح کر رہے تھے, قربان گاہ, سیدھے وہاں پہنچے. بھوک کی حالت تھی. جب اس منظر کو اللہ کے رسول نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادخروا ثلاثا, جو بھی لوگ جانور قربان کر رہے ہیں صرف 3 دن ہی اپنے پاس گوشت رکھیں. ثم تصدقوا بما بقی, پھر اس کے بعد جو بھی ہے سب صدقہ کر دو. اپنے پاس کتنی دن رکھنا چاہیے؟ صرف 3 دن. اس کے بعد جو بھی ہے صدقہ کر دو. اور صحابہ نے ایسے ہی کیا. وہ 1 سال کا معاملہ تھا. جب دوسرے سال عید الاضحیٰ کی مناسبت آئی تو مدینے میں بہت کم جانور قربان کیے گئے, بہت کم جانوروں کی قربانی ہوئی. اللہ کے رسول سے صحابہ نے آ کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول, ہر سال ہم جانوروں کی جو قربانی دیتے ہیں بڑی مقدار میں, اور اس کا جو چمڑا ہوتا ہے اس سے ہم مشکیزہ بناتے ہیں پانی پینے کے لیے, دیگر چیزوں کے لیے, اس کی چربی ہوتی ہے ہم دیگر کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں, بہت سارے کام ہوتے ہیں. لیکن ابھی ان ساری چیزوں میں کمی ہو گئی. کیوں؟ ہم نے جانور ہی کم کاٹے نا, ہم نے کم جانوروں کی قربانی دی. اس لیے کہ 3 دن سے زائد ہمارے پاس گوشت نہیں رکھنا ہے تو اتنے جانور کاٹ کے فائدہ کیا ہوگا اس کا. تو ہم نے 3 دن جو کام آتے ہیں ہم نے اتنے ہی جانوروں کی قربانی دی ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ کہا کہ آپ نے منع کیا تھا نا گزشتہ سال.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما نہیتکم لاجل الدافہ التی دفت، جو گزشتہ سال جو کچھ کھانا بدوش لوگ آئے تھے نا، بمشکل آ پائے، وہ چلنے نہیں ہو رہا تھا ان لوگوں کو، اس منظر کو دیکھ کر کے میں نے کہا کہ جو 3 دن سے زائد اپنے پاس گوشت نہیں رکھنا چاہیے، سب تقسیم کر دینا چاہیے، سب تقسیم کر دینا چاہیے۔ اب تو وہ معاملہ نہیں ہے نا، کہا کہ فکلوا وادخروا ثم تصدقوا، تم کھاؤ، ذخیرہ بھی کر کے رکھو، جب تک تم چاہتے ہو صدقہ بھی کرو۔ یعنی ایک مناسبت سے اللہ کے رسول نے روکا۔ کہنا کیا چاہتا ہوں میں آپ کو اس حدیث مبارکہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ان پریشان حال لوگوں کو سامنے رکھ کر کے آپ نے ایمرجنسی حکم دیا، آپ نے جو شریعت کا عام حکم نہیں ہے۔ ایک آدمی عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ایک جانور کو ذبح کرتا ہے، اگر اسے میسر ہو تو 1 مہینہ رکھ کر کے کھائے، لیکن 3 دن کی شرط کیوں لگائی آپ نے؟ وہ ایمرجنسی طور پر، جن ایام سے میں اور آپ گزر رہے ہیں ایمرجنسی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں ہم مان لیجیے کہ 1000 روپیہ صدقہ کرتے تھے، اب ہم اپنے اوپر کچھ کمی کر کے ہم 2000 روپے دیں، کیونکہ حالت ایسی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو انہیں ایسی دے سکتا ہے، آسمان سے کوئی دسترخوان اتر سکتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے امتحان کی بات کیسے ہوگی؟ یہ دنیا تو دارالامتحان ہے نا، یہ چیز فوت ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا اور آپ کا امتحان لیا ہے، ہمیں خرچ کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں، اور اس وقت میں تو خوب خرچ کرنا چاہیے۔ بات صرف مالداروں کی نہیں ہے، جو لوگ متوسط درجے کے ہیں اور جو لوگ معمولی انداز میں کماتے ہیں، وہ بھی اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، وہ بھی کچھ نکالیں، ولو بشق تمرہ، آدھا کھجور ہی صحیح۔ کیا ہم یہ بھی نہیں دے سکتے؟ کیا بتائیے، یعنی ہم 5 روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتے؟ ہم 10 روپیہ بھی نہیں دے سکتے؟ بھلا بتائیے ہمارے اس مجلس میں کوئی ہو جو کہے کہ ہم 5 روپیہ بھی نہیں دے سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے تو صحابہ سے کہا نا، جہاں پر کروڑ پتی لوگ بھی تھے، سب کے سامنے اللہ کے رسول نے کہا نا ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی صحیح کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ حالت ایسی ہے کہ 5 روپیہ بھی ہو نکال کے دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو عمل کیا آپ نے اپنی زندگی میں، صحابہ نے ایسی ہی تربیت حاصل کی، صحابہ بھی ایسے ہی تھے۔ آپ کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں، صحیح بخاری کہانی لگتی ہے، جھوٹا قصہ لگتا ہے، لیکن بات صحیح بخاری کی صحیح واقعہ ہے، سبحان اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے صحیح کی کتاب التفسیر میں ایک واقعہ لے کر کے آئے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آئے اچانک، آ کر کے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول اصابنی الجہد، اپنی فاقہ کشی بتائی انہوں نے، بھوک سے بالکل نڈھال تھے، بالکل کمزور پڑ چکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے سارے ازواج مطہرات کے پاس بھیجا، ایک صحابی کو، کہ معلوم کر کے آئیں کس کے پاس گھر میں کیا ہے۔ کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، سبحان اللہ العظیم۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں ازواج مطہرات ہمارے گھر کی خواتین کی طرح تو ہرگز نہیں، سبحان اللہ۔ ان کے گھر میں نہیں تھا تو نہیں تھا، نہیں دیا انہوں نے، مطلب کچھ تھا ہی نہیں دینے کے لیے، کہا کہ کچھ کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہے کوئی شخص یضیفہ ہذہ اللیلہ، اس رات اس شخص کی مہمان نوازی کر دے، یرحمہ اللہ، اس پر اللہ رحم کرے گا۔ ہے کوئی شخص؟ ایک صحابی آگے بڑھے، ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں لے کے جاتا ہوں، یہ میرے مہمان ہوں گے۔ سیدھے اپنی بیوی کے پاس گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ ضیف رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، لا تدخریہ شیئا، کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھنا، کوئی چیز بچا کے نہیں رکھنا، سب پیش کر دینا، کیوں؟ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں۔ یہ واقعہ پیش کرنے کے لیے جو جگر چاہیے نا، جو یقین چاہیے نا، جو دل چاہیے نا، کبھی کبھار وہ بھی ہم اپنے اندر محسوس نہیں کر پاتے ہیں، جو ایک سچا واقعہ ہے۔ جا کر کے اپنی بیوی سے ایسے کہا انہوں نے، ان کی بیوی نے کہا کہ واللہ ما عندی الا قوت الصبیہ، سوائے بچوں کی کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی چیز نہیں ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، وہی پیش کر دو ان کے سامنے۔ جب بچے رات میں کھانا مانگے تو فنویمیہم، بچوں کو سلا دینا، چراغ کو گل کر دینا، ہم بھی خالی پیٹ رہیں گے، جو کچھ ہے سب مہمان کے سامنے، مہمان رسول کے سامنے۔ ایسے ہی ہوا۔ جب صبح میں آئے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد اللہ کے رسول نے کیا کہا پتہ ہے ان کو؟ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم لقد عجب اللہ من فلان و فلانہ،
او ضحک کا بھی لفظ آتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ صحابی پر اور وہ صحابی کی خاتون، ان کی بیوی، وہ صحابیہ، ان دونوں پر تعجب کیا اللہ رب العالمین نے، ہنسا اللہ رب العالمین نے، کیسے بندے ہیں یہ۔ اللہ نے آیت نازل کر دی قرآن میں جو قیامت تک پڑھی جائے گی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خصاصۃ عربی زبان میں انتہائی درجے کی بھوک کو کہتے ہیں۔ ایک آدمی کو باسی کھانا بھی دیتے تو وہ بھی کھا لے گا، بھائی مجھے اتنی بھوک لگی ہوئی ہے۔ اتنی بھوک تھی ان کو، خود ان کو، میاں بیوی کو، ان کے بچوں کو، لیکن مہمان رسول کی لاج رکھی انہوں نے، سبحان اللہ، اتنی ترجیح دی انہوں نے اپنے نفس پر۔ ایک سچا واقعہ ہے، صحیح بخاری میں ہی، بات صرف صحیح بخاری کے ہونے کی نہیں، حدیث صحیح ہو، کہیں بھی ہو حدیث صحیح ہے، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک سچا واقعہ، ایک صحیح واقعہ، لیکن تعجب ہوتا ہے سبحان اللہ، کردار کیسا تھا صحابہ کا، کیسے تربیت کی اللہ کے رسول نے، ایمرجنسی طور پر کیسے کھڑے ہوئے وہ۔ اللہ کے رسول صرف بچوں کی غذائیں ایسے پیچھے نہیں ہٹے نا، وہ انہوں نے بر وقت ساتھ دیا، سبحان اللہ۔ بات اس کی ہے آج جس صدقے کی اپیل کی جا رہی ہے، آج مجھ سے اور آپ سے جو مانگا جا رہا ہے، وہ ایمرجنسی طور پر ہمارے پاس 2000 روپے ہی جیب میں، لیکن 1000 نکالنا پڑے گا اس میں، جو کل کے دن ہم 100 نکالتے تھے 2000 میں سے، آج 1000 نکالنا پڑے گا۔ آج اس صورتحال میں آ کر کے ہم کھڑے ہوئے ہیں، اس صورتحال کا سامنا ہے آج ہم لوگوں کو۔ مان لیجئے کہ ہمارا جیب بالکل خالی ہے، ہو سکتا ہے، لیکن ہم کسی کی رہنمائی تو کر سکتے ہیں، کسی کو ابھار تو سکتے ہیں، کسی کو بول تو سکتے ہیں، کسی کو خبر تو دے سکتے ہیں کہ آج یہ صورتحال ہے، آپ خرچ کریں۔ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی، ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم کی کتاب الامارہ کی، ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول، انی ابدی ابی فاحملنی، انی ابدی ابی فاحملنی۔ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ ہلکت دابتی وہی مرکوبی، کہ اللہ کے رسول، میرا جو جانور ہے جس پر میں سواری کرتا ہوں وہ ہلاک ہو چکا ہے، وہ اب وہ کسی کام کا نہیں ہے، آپ میری مدد کر دیجیے، مجھے ایک سواری کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام نے، بات ایسی نہیں ہے آج جیسے کوئی کہے کہ میری کار خراب ہو گئی ہے، یا میرا جو ہے میری ٹو ویلر ہے وہ چوری ہو گئی، خراب ہو گئی، مجھے دلا دیجیے، آج بات اس کی نہیں ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ریلوے اسٹیشن میں کھڑا ہوا ہے، بس اسٹینڈ میں کھڑا ہوا ہے کہ میری ٹکٹ گم چکی ہے، مجھے ٹکٹ دلا دیجیے، مجھے جانے کا بندوبست کر دیجیے۔ اس حدیث کے لیے یہ مثال زیادہ جچتی ہے۔ آپ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری سواری ہلاک ہو چکی ہے، آپ میرے لیے بندوبست کر دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ ما عندی، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی کھڑے ہوئے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول، انا ادلہ من یحملہ، اللہ کے رسول میں بھی نہیں دے سکتا ہوں، لیکن ایک صاحب ہیں جو مدد کر سکتے ہیں، میں ان کی رہنمائی کر دوں۔ اتنی بات کہی صحابی نے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کسی کو خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے، وہ جو خیر کرے گا نا، اسے جو ثواب دیتے ہیں رب العالمین، جو اجر دیتے ہیں، وہی اجر اس کو بھی دیتے ہیں جس نے رہنمائی کی۔ ہم کو یہ کرنا ہے، ہمارے گھر کا کوئی فرد ہوگا جس سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، ہم ان سے کہہ دیں کہ آپ کچھ پیسہ نکال دیجیے، آپ کچھ کپڑے بھیج دیجیے، آپ کھانے پینے کا انتظام کر دیجیے، ایک وقت کے کھانے کا انتظام کر دیجیے آپ، یا ہمارے دوست و احباب میں سوشل میڈیا ہے، آپ فیس بک میں لکھیے، آپ ابھاریے لوگوں کو، واٹس ایپ پر لکھیے آپ، لیکن موثوق ذرائع سے پہنچنا چاہیے، صحیح انداز میں پہنچنا چاہیے، ترتیب سے ہونا چاہیے۔ جو ٹیم اس کے لیے کام کر رہی ہے ان کی طرف ان سے لوگوں کو جوڑنا چاہیے تاکہ صحیح انداز میں کام ہو۔ لیکن کہنا ہی چاہتا ہوں کہ ہم ہماری طرف سے کوئی بھی کام کریں، ہم اپنے جیب سے خرچ کریں، اور جیب سے خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو ذہن میں رکھے گا کہ ایمرجنسی کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اضطراری حالت ہے، یہ ناگہانی صورت ہے، اس معاملے میں جذباتی طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جہاں 100 روپیہ خرچ کرتے تھے، ابھی ہمیں 900 روپے زائد خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنی بری حالت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عافیت سے رکھے، ہم عافیت سے ہیں الحمدللہ، سالمیت سے ہیں الحمدللہ، لیکن جن کے گھروں میں سبحان اللہ ایسے مناظر مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، سب دیکھے ہوئے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائیں،
عافیت سے رکھیں، ایمان پر ثابت قدم رکھیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے ان بھائیوں کے لیے مدد کرنے والا بنائیں، ان کے پیروں پر کھڑا کرے، اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرمائے ان کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے دکھ درد میں جہاں ہمیں شامل ہونے کی سعادت اللہ نے دی ہے ان کے لیے خرچ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بے نیاز رکھیں، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔